کیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے؟ اگر ہاں تو پھر کینسر اور ایڈز وغیرہ جیسی بیماریوں کا علاج ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ کر دم کی تو مریضوں کا علاج ہو گیا، حتیٰ کہ بچھو نے کسی کو کاٹا تھا تو اس کاٹے کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو شفا بھی بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر الحمد شریف کو۔ تو اگر آپ کسی بھی بیماری میں دم کریں تو اگر یقین کامل کے ساتھ کریں اور اللہ کا ازلی فیصلہ بھی یہ ہو کہ یہ چیز وسیلہ بن جائے گی تو پھر ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چاہے کوئی دوا ہو، چاہے کوئی آپریشن ہو، چاہے آپ کوئی وظیفہ دیں، ایک اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے۔ مثلا اس وقت یہ بندہ اس مرض میں ہلاک ہو جائے گا، اب چاہے کتنا ہی بہترین ڈاکٹر آپریشن کرے، کتنی بہترین دوائیں دیں، بہترین غذائیں دیں، کتنا ہی دم کریں اور کتنا ہی بڑا کوئی پیر صاحب دم کر دے، اس نے اسی ٹائم انتقال کرنا ہے۔ تو ہم یہ بات نہیں سمجھ پاتے، ہمارا کام ہے وسیلہ اختیار کرنا۔ دنیا عالم الاسباب ہے، ہم مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر سبب سے توقع کے مطابق اور ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق رزلٹ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ درمیان میں آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں پہلے پتہ ہوتا، ہم تو کریں گے، لیکن اگر ہمارا ہر علاج بیکار چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن میں شفا کہی گئی اور قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہوا۔ ایسے تو پھر جس ڈاکٹر سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ جس حکیم سے علاج نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دیں، جس دوا سے علاج نہ ہو آئندہ کبھی استعمال نہ کریں۔ حالانکہ ایک دفعہ علاج نہیں ہوتا، ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بار بار دوائیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں ہر مرض کی شفا ہے، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس موقع پر شفا دینے سے موافقت رکھتا ہو تو ہوگی، ورنہ ہم کسی بھی تدبیر سے اللہ کے ازلی فیصلوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آپ کریں۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کا یہ کوئی کسی نے بھی نہیں کہا کہ جو بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے ہر بیماری پرفیکٹ لازمی طور پہ ختم ہو جائے گی، ایسا تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن میں تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر اسی وقت اثر انداز ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ بھی اس کے موافق ہوگا۔ اگر مخالف ہوا تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کچھ ورثاء کو وراثت میں مال تجارت ملا ہے، یعنی مورث نے تجارت کی نیت کی ہوئی تھی، اب وہ مال تجارت ملا ہے۔ اب انہوں نے بھی نیت کر لی کہ ہم اس کو یہ مال تجارت ہے، تو اگر انہوں نے ورثاء نے نیت کی ہے تو یہ سال کب سے سٹارٹ ہوگا؟ جو مورث کا سال چلتا آ رہا ہے یعنی فوت ہونے والے کا وہ کاؤنٹ ہوگا یا پھر نئے سرے سے ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ کی ملکیت میں مال آتا ہے تو پھر آپ کی نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلے کا تو ختم مان لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو اس طریقے سے مال آپ کے قبضے میں آتا ہے اور اس میں آپ تجارت کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ مال تجارت نہیں بن جاتا۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے خالصتاً تجارت کی نیت سے خریدا ہو، اور یہ خریدا نہیں ہے، یہ تو ایک سمجھ لے کہ وراثت میں آیا ہے۔ اب اس میں آپ تجارت کی نیت کر بھی لیں، جیسے مجھے ایک مکان فرض کر لیں وراثت میں ملا، اور میں نے جیسی ملا میں نے نیت کر لی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو وہ مال تجارت میں نہیں بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے اس کو خریدا ہی نہیں تجارت کی نیت سے۔ تو اس لیے اگر ایسا مال ہے جو مورث چھوڑ کے فوت ہوا ہے، اس کی چاہے کوئی بھی نیت ہو تو ختم ہو گئی۔ اب اگر وارث اس میں تجارت کی نیت کرتا بھی ہے تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس مال سے مزید مال تجارت کی نیت سے خریدے گا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ خریدتے ہوئے نیت کہلائے گی۔ اچھا کہ قبرستان میں آج کل جیسے کہ معلوم ہے آپ کو جگہ نہیں ملتی، تو کیا ہم پہلے سے کوئی قبر خاص کر کے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، قبرستان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وقف کا قبرستان، کہ جگہ زمین وقف کر دیتا ہے کوئی، تو اس میں تو آپ ایسی جگہ نہیں روک سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے مسجد میں آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ آ کے نماز نہیں پڑھے گا، حالانکہ مسجد کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور کوئی نمازی اپنے لیے جگہ خاص نہیں کر سکتا، ہر ایک کا حق ہے۔ تو اس طرح تو آپ نے اگر جگہ مخصوص کی تو دوسروں کا حق مارا، انہیں کے لیے بھی تو جگہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر قبرستان ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ ہی آفر کرتی ہے یا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں آفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں اپنی زمین یا اپنی قبر، اگر ایسا ہے تو پھر خرید کے رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کو بھی فقہاء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بیکار سا عمل ہے، آپ کو کیا پتہ آپ کون سے علاقے میں فوت ہوں گے، بہت سے جہاز کریش ہو جاتا ہے، ان کو بیچاروں کو جگہ ہی نہیں ملتی، لیکن یہ منع بھی نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تو لہٰذا پھر آپ خرید کے رکھ سکتی ہیں۔ تو وقف قبرستان کے اندر جگہ مخصوص کر لینا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا، اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی کفارہ ادا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کفارہ ادا کر دیا تو چلو جی شاید معاف ہو جائے گا، ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر اسی لڑکے سے کوئی
دو تین دفعہ جھگڑا ہوا، ایک اس نے واٹس ایپ پہ طلاق دے دی، پھر ایک ویسی طلاق دی، تیسرے کے بارے میں کہا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، لینی ہے، اس نے کہا کہ مجھے نہیں لینی، تو یہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب لڑکا دو طلاقیں تو آپ مانے رہی ہیں کہ ڈائریکٹ وہ دی ہیں طلاقیں، وہ دو ہو گئیں، اور تیسری جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو یہ حال کے الفاظ ہیں، اس سے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس میں لڑکی کی مرضی نہیں ہوتی کہ لے رہی ہو طلاق تو میں دیتا ہوں ورنہ نہیں، اس نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں، لوگی یا نہیں، تو یہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی چاہے لڑکی ہاں کہے یا نہ کہے۔ تو یہ تینوں طلاقیں ہماری جو رائے ہے اس کے اعتبار سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اور اب بس یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نکاح کے بعد جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو گیا تھا یا پھر خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مسئلہ بتایا، تو پھر تو یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلی طلاق دی، اگر اس کے بعد رجوع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے، رجوع کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے رجوع کیا، اس طرح اس نے الفاظ کہہ دیے ہوں، تو پھر باقی دو بھی واقع ہو جائیں گی، اور اگر رجوع نہیں کیا تھا اور اس نے ابھی 3 حیض بھی نہیں گزرے تھے، تھوڑا لمبا مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ کہ اگر اس طریقے سے 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو لفظ اگر طلاق سے طلاق دی ہے تو اس کے بعد جب تک 3 حیض نہ گزریں شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے، اور وہ اس میں نکاح کی بھی حاجت نہیں ہوتی، صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا، جبکہ لفظ طلاق سے طلاق دی ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے ایک طلاق دی، اگر رجوع کر لیا تھا تو یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی بغیر نکاح کے، پھر دوسرے طلاق دی وہ واقع ہو گئی اگر 3 حیض میں رجوع کر لیا تھا تو 2 بھی ہو گئیں، اور پھر یہ بعد میں تیسری بھی ہو گئی۔ لیکن اگر پہلی دی اور رجوع نہیں کیا، ساتھ نہیں رہے، رجوع بھی نہیں کیا، تو پہلی کے بعد جب 3 حیض گزرے تو یہ لڑکی نکاح سے نکل گئی، یعنی جبکہ جسمانی تعلق قائم ہوا، یہ خلوت صحیحہ، اس نے ایک طلاق دی، 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ نکاح سے نکل گئی، جب نکاح سے نکل گئے تو میاں بیوی نہیں رہے، اور پھر وہ 2 طلاقیں بیکار گئیں۔ لیکن اگر یوں ہوا تھا کہ نہ خلوت صحیحہ ہوئی نہ جسمانی تعلق، اس نے کسی بھی لفظ سے طلاق دی، تو وہ تو پہلی طلاق سے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی، پہلی طلاق سے ہی، جب نکاح سے باہر ہو گئی تو وہ بیوی نہیں رہی اور باقی 2 طلاقیں اس کی لغو چلی گئی۔ لہذا اب ایسی صورت میں کہ اگر اس نے ایک طلاق دی پھر رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی فرض کر لیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب جسمانی تعلق پہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، تو نکاح بریک اب یہ دوبارہ کر سکتے ہیں، باقی 2 طلاقیں بیکار ہیں۔ یا اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی یا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس لڑکے نے طلاق دی، فوراً لڑکی نکاح سے نکل گئی اور باقی 2 طلاقیں بیکار گئیں کیونکہ بیوی نہیں رہی، اب بھی یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو پہلی میں نے صورت بتائی کہ اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اس نے ایک طلاق دی اور 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر دوسری دی، پھر 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کیا، پھر تیسری دی، تو یہ تینوں ہو گئی ہیں، اب یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے۔ تو اس کو 2-3 دفعہ میرے جواب کو سن لیجیے گا، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا اب دوبارہ نکاح کا تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مدینہ شریف حاضری کی نیت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ تحفے بھی لاؤں گا تو کیا یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر حاضری کی نیت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اصل نیت ہوتی ہے، جو مین جس کو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی نیت ہے بنیادی، وہ کیا ہے؟ اگر تو صرف حاضری کی نیت تھی، ضمن نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو 50 آپ نیتیں کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں ہوٹل میں ٹھہروں گا، میں وہاں پہ کھانا کھاؤں گا، میں فلاں سے ملوں گا، 50 نیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہر نیت اصل نیت کی راہ میں مزاحم ہو یا اس کو اس کی راہ میں رکاوٹ مان کے اس کو ریاکاری میں یا اخلاص نہ ہونے پر محمول کیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ مین نیت آپ کی کیا ہے؟ مین بس یہ ہونی چاہیے کہ حاضری، اور ساتھ میں ضمن یہ کہ جب واپس آتے ہیں تو تبرکاً کچھ نہ کچھ تحفے وہاں پہ لاتے ہیں، اور اکابرین کی سنت بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھتے ہیں تو بس کسی چیز کی نیت نہ کریں، صرف حاضری کی، پھر وہاں پہنچنے کے بعد واپس آتے ہوئے کچھ ارادے اور مزید ہو جائیں پیدا تو وہ الگ بات ہے، جب آپ جا رہے ہیں اس وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین کا درس و تدریس، درس و تفسیر کا بڑا زور ہے، تو کیا عورتیں اس طرح تفسیر بیان کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، اگر پہلے یہ کر لیں کہ عالمہ ہیں اور باقاعدہ انہوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو پھر تو بالکل کر سکتی ہیں، اور اگر غیر عالمہ ہیں اور اپنے پاس سے کوئی تشریح توضیح بیان نہیں کرتی، جیسا علماء کی تفسیر لکھی ہے ویسی بیان کر دیں تو بھی اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر عالمہ ہیں، وہ تفسیر کسی کے بھی بیان کر رہی ہیں لیکن اپنے پاس سے بھی نکات نکال کر بیان کر رہی ہیں، تو ایسے تفسیر بیان کرنا گناہ ہوتا ہے، اور ان کی تفسیر بیان کروانا، گھر میں درس رکھنا بھی منع ہوگا۔
اور ہرگز نہ سنیں، کیونکہ کوئی غیر عالم اپنے پاس سے قرآن میں کچھ کہے تو بہت زیادہ غلطی کے امکانات ہیں اور یہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہوتا ہے۔ پھر یہ لے لیتے ہیں، بچی نے پوچھا کہ ٹیلی فون کی اگر بیل بج رہی ہے اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو نماز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ نماز کو اسی وقت انسان توڑ سکتا ہے کہ جب شدید کوئی ضرورت ہوگی، ورنہ نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن مزید یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نماز توڑنی پڑ جائے۔ بعض صورتیں وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر بعض موبائل میں آواز آتی ہے، یعنی کالر کے بارے میں آواز آ جاتی ہے کہ فلاں کال کر رہا ہے، وہ ایسا اس میں آپشن ہوتا ہے، اور فرض کر لیں کہ وہ شوہر ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ اگر میں فوری طور پہ بیل نہ اٹھاؤں گی تو شوہر شکی مزاج ہے بہت زیادہ، یا ظالم ہے، مار پیٹ کرے گا کہ تم نے فوراً میرا موبائل کیوں نہیں اٹھایا۔ ایسے بھی کردار ہیں، آپ سب بہت سے تو کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بعض بہنیں تو کہیں گی میرے شوہر کی بات ہی کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو ایسی صورتحال میں کہ عورت یہ سمجھتی ہے، فرض کریں نماز پڑھ رہی ہے، کہ پھر مجھ پہ بعد میں ظلم ہوگا یا شک ہوگا کہ تم اٹھاتی کیوں نہیں ہو، کیا کر رہی تھی تم، کس کے ساتھ انوالو تھیں، تو پھر وہ نماز توڑ کر بھی اٹھا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ایسی نادر صورتیں ہوتی ہیں جن میں ہو سکتا ہے، ورنہ اگر بیل آ رہی ہے تو 50 بیل آتی ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس کو سائلنٹ کر کے رکھ دیں اور یا بند کر کے رکھ دیں، تاکہ کوئی بیل کال کرے گا اٹھائے نہیں تو مسئلہ نہیں، جبکہ خطرہ نہ ہو اس قسم کا جو میں نے عرض کیا، نماز ختم کرنے کے بعد کھولیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس طرح طے ہوا ہے، غالباً 12% انہوں نے انویسٹ کیا ہے، لیکن طے یہ کیا ہے کہ 50% پروفٹ کمپنی لے گی، 50% یہ لیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے۔ شرکت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ شرکت میں دونوں طرف سے مال ہوتا ہے، وہ مال کی مقدار چاہے کتنی ہو، پروفٹ کم زیادہ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں فرض کر لیں 1 کروڑ ملاؤں، آپ 50 لاکھ ملائیں، اب میرا زیادہ ہے لیکن میں آپ کو الٹا کہہ دوں کہ میں آپ کو 70% دوں گا اور 30% پروفٹ میں رکھوں گا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شرکت کے اندر نقصان کا ریشو مال کی مقدار کے موافق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نے 70% مال ملایا، دوسرے نے 30% کاروبار کیا اور نقصان ہوا، تو جس کا 70% مال ہے وہ 70% نقصان برداشت کرے گا، جس کا 30% تھا وہ 30% نقصان برداشت کرے گا۔ اس میں بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں لوگ کہ جیسے ایک شخص ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے یار کوئی انویسٹمنٹ کر لے، تو اس نے کہا میرے پاس 30 لاکھ ہیں، آپ 70 لاکھ ملا لو، ہم کاروبار کرتے ہیں اور میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ جتنا بھی نقصان ہوگا نا میں برداشت کر لوں گا۔ سامنے والا کہتا چلو نقصان کا پہلو تو ہے نہیں، کر لیں، یہ شرکت فاسدہ ہے، یہ غلط۔ نقصان کے اندر آپ آپس میں طے نہیں کر سکتے، وہ مال کی مقدار کے موافق ہوگا۔ ہاں پروفٹ طے کر سکتے ہیں، کم انویسٹمنٹ والا زیادہ پروفٹ لے لے، زیادہ والا کم پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یقین غالب گمان سے زائل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہم رائے قائم کرنا چاہیں تو بعض اوقات دل 2 رائے قائم کرتا ہے، ایک جانب یس، ایک جانب نو، اور ہاں نہیں، اس طرح کچھ ہوتی ہے۔ تو اگر دل ایک طرف دونوں طرف برابر ہو، یس یا نو، جیسے کسی نے آپ کو آ کر کہا یار میں کل نہیں آیا، یہ میرا مسئلہ تھا، اب آپ نے دل میں سوچا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، لیکن کوئی ایک جانب غالب نہیں ہے تو اس کو شک سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں شک ہے۔ اور اگر دل تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، جیسے 60-40 کا ریشو ہو جائے، 60 یس 40 نو، تو جس طرف زیادہ ہوتا ہے اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اس طرف بہت ہی زیادہ ہو جائے اور اس کی جانب مخالف ایسی جیسے بہت ہی معمولی، جیسے 95.5 99.1%، تو اس کو غالب گمان کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف 100% دوسری طرف 0 ہو جائے تو اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اب یقین جو ہے، یہ جو غالب گمان تھا اس سے پیچھے، یہ بہت سے مسائل میں یقین کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے یقین پر آپ کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، ایسے جب کسی چیز کے بارے میں غالب گمان ہو جائے تو بہت سارے شرعی احکام کی بنیاد یہ غالب گمان بھی بن جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل کویسچن تھا لیکن بہرحال تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میری کتاب لے لیں، قرب الہی لے لیں، یا طہارت کے مسائل، اس کے آخر میں ایک رسالہ ڈالا ہے، ایک چیپٹر ڈالا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اسی قسم کے مسائل کے سلسلے میں۔ گھر بیچا تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا مال پر، سب کو حصہ نہیں دیا، اتنا مجھے بات بتائی گئی اور سمجھ میں بھی آئی، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، تو یہ ہونا یہ چاہیے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی فیملی پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے، لیکن جب گھروں میں ایسا ماحول ہو کہ دین ہم نے سکھایا نہ ہو اور گمان یہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، اور آپ کو اگر امید نہ ہو، آپ کہ نہیں ہماری اولاد نہیں لڑے گی، میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ گمان کر لیں، لڑے گی۔ دولت اتنی گندی شے ہے
بچے آپس میں بعض اوقات نہیں لڑنا چاہتے، جیسے بیٹا ہے تو اس کی بیوی اس کو فورس کرے گی کہ یہ کرو اور وہ کرو، پھر دوسرے کی بیوی، تیسرے کی بیوی، آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ سب، پھر جو ہم نے انتشار دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نا یہ 2 شادیاں کریں 3 شادیاں کریں، ان کو ذرا ان کے حشر کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی پہ ایک بیوی دوسری بیوی لڑ رہی ہوتی ہے، اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور گریبان پکڑا ہوتا ہے۔ تو یا تو اچھا ماحول بنائیں، سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں، اور یا پھر یہ کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ایک فتویٰ لے لیں۔ مثلا آپ فوت ہو گئے سمجھ لیں، تو یہ آپ یوں لکھیں کہ ابھی زید فوت ہو گیا اور اس کے یہ وارث ہیں، زید کے والدین ہیں، زید کے بھائی بہن ہیں، اس کی ایک بیوی ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بس یہ کم از کم ان کے لکھ کر اب زید کا ترکہ تقسیم کرنا کس کو کتنا ملے گا، یہ آپ کر کے رکھ لیں، فتویٰ لے کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اب آپ کا اچانک انتقال ہوتا بھی ہے، گھر والوں کو پہلے بتا دیں کہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی، پھر آپ کو ہو جائے۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ کے سامنے کوئی اولاد فوت ہو گئی، تو جس کے مال تقسیم ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا اس کو مورث کہتے ہیں، مورث کے سامنے ہی کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو وہ محروم رہتا ہے، نہ اسے اب ملے گا نہ اس کی اولاد کو ملے، اسے تو آپ باہر نکال دیں۔ تو پھر دوبارہ ایک اور فتویٰ لے لیں کہ زید کے یہ بچے تھے لیکن زندگی میں ایک کا انتقال ہو گیا، اب باقی کو کتنا ملے گا، اس پہ لے کے رکھ لیں اور وہ دے دیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی نہ مانے اولاد تو پھر ٹھیک ہے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے تقسیم کرنا ہے، خود والدین غلط تقسیم کر کے اپنے بڑوں کی قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اولاد کو تو آپ نے یہی سکھایا نا کہ ہم نے بہنوں کا مال دبایا ہوا ہے، تم بھی اسی سنت پر عمل کرنا، تو پھر بھائی بھی آگے نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ کر لیں۔ باقی جتنے اس طرح کے قابض حضرات ہیں، بھائی زندگی مختصر سی ہے، اب یہ موت کا جھٹکا آئے گا، آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، ذرا قبرستان جا کر دیکھیں، یہ 2 گز کا پلاٹ، 200 گز کا پلاٹ، 500 گز کا، 1000 گز کے پلاٹ، مال، گولڈ، یہ سب یہیں رہ جائے گا، آپ کے کپڑے تک اتار لیے جائیں گے، آپ کو برہنہ حالت کے اندر غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور سیدھا ایک اور کفن بھی کتنے کا ہوگا ذرا قیمت معلوم کر لیں۔ آپ نے ساری زندگی جتنے لباس پہنے ہوں گے، ایک لباس بھی اس کی قیمت سے کم کا نہیں ہوگا، اتنا معمولی سا کفن دے کے آپ کو قبر میں چھوڑ دیں گے، اس کے بعد آپ خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے نہ کسی کا حق ماریں، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس کا کیا حق ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، آپ اب فتویٰ لے لیں جا کر، اور فتویٰ لے کر اس کی روشنی میں خرچہ کریں، یعنی حصہ دیں، اور جو اخراجات وغیرہ آپ نے بیجا کیے ہیں اس کا تاوان دیں، یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ورنہ آخرت کی بربادی کا بہت بڑا سامان ہوگا۔ جو بہن نے کویسچن کیا کہ میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، استاد بہت زیادہ مارتا ہے، جسم پہ نشان ڈال دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے ماں باپ کی، اور بلکہ کہتا ہے جا اپنی ماں کو جا کے بتا فلاں فلاں، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں تمام ایسے اساتذہ سے بڑے ہی دائرہ ادب میں گزارش کرتا ہوں، اس پر کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں کہ طالب علم آپ کے پاس آ جائے تو آپ بے رحمی سے اس کو مار سکتے ہیں، آپ کو اختیار حاصل اس کا لائیں، کوئی شرعی دلیل لے کر آئیں، یا آپ اس کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو اس کو پیش کریں۔ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت غالب ہوتی ہے، اور یہ بچوں کو جانوروں کی طرح مار کر ایک غلط مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے، یہ ظلم عظیم ہے اور آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ استاد سختی کر سکتا ہے، استاد شدت کر سکتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی موقع آتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی شرارتی، بہت ہی شرارتی اور ڈھیٹ بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جیسے یہ کہ جس میں نشان، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ڈیلی اس کو۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف غریبوں کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، جن کے کوئی بیک پر نہیں ہوتا۔ ابھی کسی کرنل صاحب کا، جنرل صاحب، بریگیڈیئر کا بچہ، ایم پی اے کا، ایم این اے کا بچہ ہوتا، کسی کروڑ پتی کا بچہ ہوتا، تو ان کی ملائمت دیکھیں آپ، پھر ان کی شفقتیں دیکھتے اس بچے کے اوپر، پھر اپنے مارنے کے جواب میں جو نقصانات سامنے آنے والے ہیں ان اندیشوں کو آپ دیکھ کر، اندیشوں کی روشنی میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یعنی غریب کا بچہ، اس کا مطلب اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو، جانور ہے وہ، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ اس مدرسے سے بچے کو نکلوا لیں، اس بچے کو وہاں پہ دہشت اور خوف کی وجہ سے شاید صحیح تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کرتا بھی رہا تو اس کی عزت نفس اتنی مجروح کر دی جائے گی، وہ اتنا ذلت پسند ہو جائے گا کہ باہر نکل کر اگر لوگ اس کو ذلیل بھی کریں گے نا، وہ ہنس کے سنتا ہوگا، کیونکہ اس کو اتنا ذلیل کر دیا گیا ہوگا مدرسے کے اندر کہ باہر نکل کے اس کی عزت نفس بالکل مجروح ہو جائے گی۔ یہ باتیں میری بری تو بہت لگیں گی ان حضرات کو کہ جو مدرسے میں اس قسم کا ماحول بنا کر رکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ماحول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، میرا ان کا بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مار اور ان کی غلطیاں یہ ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھی جائیں گی، اگر برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر تیری برائیاں کم ہوئیں، ان کی غلطیاں زیادہ، تو ان کی نیکیاں تجھے دی جائیں گی، اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی، تیری سزا زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو نیکیاں تیرے نام اعمال سے نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے وہاں سے،
یہ ہوتا ہے معاملہ کہ چلیں ان سے کچھ ایسا ہوا، انہوں نے حالانکہ غلطی کے اوپر مارا ہوگا، لیکن خوف خدا ہے، یا رسول اللہ میرا ہوگا کیا قیامت کے دن، اور میرے آقا نے بالکل بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ اس لیے جتنے ایسے اساتذہ ہیں، آپ نفسیات سمجھیں بچوں کی، اس کے مطابق پڑھانے کو ترجیح دیں، یعنی ٹیچنگ میتھڈ وہ ہونا چاہیے۔ ذلیل کر کے، دبا کر، خوف و دہشت کا ماحول بنا کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ ہاں جو نکمہ ہے پڑھ کے نہیں دے رہا، اسے چپ چاپ پھر کہیں بھی چلے جائیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہیں ہے، تو کیا کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن آپ کہتے ہیں کر کے دکھاؤں گا میں، اس سے آپ بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں اور گناہگار علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن غور کیجئے اس پر، یہ حقیقت کا بیان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔